امپائر کی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر مدینہ میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام مشوراتی ساتھی اپنے مسلمانوں کی اس فوج کے لیے بہت ہی فکر میں تھے کہ رومن امپائر کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، کیونکہ یہ اب تک مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی جنگ ثابت ہونے والی تھی۔ اس لیے مدینہ میں فوج کو مدد دینے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں سارے مدینہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک بے حد اثردار خطبہ دیا۔ سب سے پہلے بے صحابی آگے آئے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ یعنی جنگ بدر میں شامل تھے۔ حالانکہ اب ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن یہ ہونے والی جنگ اتنی سنگین تھی کہ جنگ بدر کے 100 صحابی اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی جنگ بدر کے 313 صحابہ میں سے 100 صحابہ، 100 یعنی ایک بہت بڑا نمبر بہادروں کا۔ یہ بدری صحابی بالکل جنگ بدر کی طرح تلواریں اٹھا کر جنگ یرموک میں جانے کے لیے نکل گئے۔ ان 100 صحابہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر مدینہ سے 1000 اور صحابہ آگے آئے اور جنگ یرموک میں شامل ہونے کے لیے نکلے، اور ان 1000 صحابہ کو دیکھ کر پورے مدینہ سے 5000 اور جنگی سپاہی سامنے آئے جنگ میں جانے کے لیے۔ مدینہ کے لوگوں کا یہ جذبہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس جنگ کی قیادت کریں گے، مگر باقی صحابہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ جنگ بہت نازک ہے اور اگر اللہ نہ کرے مسلمان یہ جنگ ہار گئے اور خلیفہ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس سے اسلام کو بہت بڑا صدمہ لگے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس جنگ میں شامل نہ ہوں۔ ادھر یرموک کے میدان میں ایک طرف 2 لاکھ رومن کی فوج کھڑی تھی اور ایک طرف صرف 30,000 مسلمان، مگر کئی دن گزر جانے کے باوجود بھی ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا۔ کئی ہفتوں تک رات کے وقت رومن کیمپ سے شراب اور جشن کی آوازیں آتی رہیں۔ ان سب کو دیکھ کر بالکل بھی ایسا